آپ میں سے کسی نے اس طرح کا ایک جملہ سنا ہو کہ لوگ سچ اس لیے بولتے ہیں کہ یہ فرعون نے کہا ہے، یا فرعون بڑا سچا تھا، یا آپ نے اس طرح کی کوئی بات سنی ہو کہ لوگوں کے اندر ہمدردی موجود ہے اس وجہ سے کہ نمرود بڑا ہمدرد تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، اس کے پیچھے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات تھیں۔ اور سب سے آخر پہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی، رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو توحید سکھانا، ہدایت سکھانا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، اخلاق سکھانا، ہمدردی سکھانا، اور لوگوں کو اپنے رب کا تعارف کروانا، اپنے رب کی عبادت پہ لگوانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اس مقصد کو پورا فرمایا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج وہی مقصد یا وہی مقاصد جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، ان مقاصد کو سمجھنا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں تک ان مقاصد کو پہنچانا اور لوگوں کو ان مقاصد کی طرف لے کے آنا، یہ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ میں سے ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک حدیث، ایک بات، ایک کلمہ جس کے کانوں میں پڑ جائے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے اس کو پہنچا دے۔ ربیع الاول کے حوالے سے اس بات کو سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقاصد کیا تھے، آپ دنیا میں کس لیے تشریف لائے تھے، یہ بنیادی اور بڑی اہم بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ سب سے پہلی دعوت جو آپ نے اپنی امت کے لوگوں کے سامنے رکھی، وہ عقیدہ توحید کی دعوت تھی، اور یہ آپ کی زندگی کا سب سے بنیادی اور پہلا مقصد ہے۔ لوگوں کو توحید سکھانا، لوگوں کو توحید کی طرف لے کے آنا، آپ کی زندگی کا یہ سب سے بنیادی اور پہلا مقصد ہے۔ اور یہ اتنا بڑا مقصد ہے کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک تمام انبیاء کو بھیجا، جن کا بنیادی مقصد عقیدہ توحید تھا۔ اس بات کو سمجھ لیجیے۔ ربیع الاول کے حوالے سے سب سے اہم بات اور سب سے بنیادی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے، سب سے اہم بات عقیدہ توحید، عقیدہ توحید۔ اور قرآن مجید کی کئی ایک آیات میں اللہ رب العزت نے تمام کے تمام انبیاء کرام کی آمد کا یہی مقصد بیان فرمایا۔ بطور مثال آپ ایک آیت سن لیجئے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی انبیاء کو میں نے دنیا میں بھیجا، تمام کے تمام انبیاء کو بنیادی طور پہ اسی بات کا حکم دیا، یہی وہی فرمائی، لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سارے کے سارے انبیاء کو یہی حکم دیا گیا، تمام کے تمام انبیاء نے اپنی دعوت کا آغاز اسی کلمے سے کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر آپ نے سر جھکانا ہے تو اللہ کے سامنے، رکوع کرنا ہے تو اللہ کے سامنے، اگر سجدے کے لائق کوئی ذات ہے تو عرش والی، اگر تمہارے صدقے خیرات کی کوئی ذات کسی ذات کو راضی کرنے کے لیے صدقہ خیرات دیا جا سکتا ہے، نذر و نیاز کی جا سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، عرش والی۔ اس ذات کے سوا نہ کسی کو رکوع جائز ہے، نہ کسی کو سجدہ جائز ہے، نہ کسی کے سامنے قیام کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو راضی کرنے کے لیے نذر و نیاز دی جا سکتی ہے، نہ کسی کو راضی کرنے کے لیے بکرے چھترے دیے جا سکتے ہیں، جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کام اگر لائق ہیں تو صرف عرش والے کے لائق ہیں۔ یہی دعوت تمام انبیاء کی، ہر نبی کا یہی مشن تھا۔ اور دوسری آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کی وضاحت فرمائی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، جتنی بھی امتیں دنیا میں آئی ہیں، آپ آخری امت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی دنیا میں، ہر امت کی طرف اللہ نے رسول بھیجا، رسول نے آ کے اپنی اپنی امت کو دعوت کیا دی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی، اللہ کے سوا تمام سے اپنا بچاؤ کر لو، تمام کو چھوڑ دو، واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے سوا جس کو بھی پوجا جاتا ہے وہ طاغوت ہے، اللہ کے سوا جس کی بھی بندگی کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ اللہ کو پکڑ لو، اللہ کی بندگی شروع کر دو، اللہ کے سوا تمام کو چھوڑ دو۔ اللہ نے تمام امتوں کو یہی پیغام دیا ہے، یہی بنیاد ہے، یہی انبیاء کی آمد کا مقصد ہے، اور یہی سب سے آخری پیغمبر کی آمد کا مقصد ہے، لوگوں کو توحید سکھائی جائے۔ آپ نے اپنے مشن کو اپنی پوری زندگی جاری رکھا۔ سب سے پہلی دعوت سن لیجئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی دعوت اپنی امت کے سامنے جو رکھی، صفا پہاڑی پہ جمع فرمایا، دعوت فرمائی۔ دعوت سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے عزیز و اقارب کو، جمع شدہ لوگوں کو کہتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
تملک العرب والعجم، اے حاضرین مجلس اپنی زبان سے کہہ دو کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا سب سے پہلا حکم ہے اپنی امت، اور یہ سب سے پہلی دعوت ہے اپنی امت کو، اور یہی وہ دعوت ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہی وہ دعوت ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، اور یہی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت صرف اللہ کی۔ آپ نے لوگوں کے سامنے عقیدہ توحید رکھا، کلمے کی دعوت دی، لوگ تو آپ کے مخالف ہو گئے۔ ابو لہب اٹھا، نعوذ باللہ، بڑا گستاخانہ جملہ بولا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، یہ کیڑی دعوت لئی پھرنا ہے، یہ واسطے جمع کیتا سانو؟ فوراً خلاف، گالیاں بکنا شروع ہو گئے۔ ربیع الاول کے حوالے سے میرا پیغام سن لیجئے، اس دعوت سے پہلے آپ کی جتنی زندگی ہے، نہ اس زندگی میں کسی کو کوئی اختلاف ہے، نہ کسی نے اختلاف اس دور میں کیا، نہ آج کوئی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ پیدا ہوئے، اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ کوئی انکار کرتا ہے اس کا؟ کیوں بھائی؟ آپ دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور میری دعوت کو سن لیجئے، جس پیغمبر کی بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ پیغمبر ساری کائنات سے اعلیٰ و افضل ہے، ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت ہے، ساری کائنات سے زیادہ حسین ہے، ساری کائنات سے بڑھ کر عظیم ہے، اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، کسی کو اس میں شک نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کو اس میں اختلاف ہے، دونوں جہانوں کے سردار، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبے والے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظیم ہستی، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبے والی ہستی، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرا عقیدہ بڑا واضح ہے، بڑی صاف سی بات ہے، اللہ کے بعد باقی سارے جہانوں سے اوپر اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو شک نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں۔ مشرکین مکہ کو اختلاف تھا؟ نہیں۔ مشرکین مکہ انکار کرتے تھے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے؟ کوئی ان کا انکار نہیں، سارے مانتے تھے آپ خوبصورت ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ مکے کے عظیم انسان ہیں۔ مشرکین مکہ کو بھی ان باتوں سے اتفاق تھا، اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہاں سے اختلاف شروع ہوا۔ مشرکین مکہ نے ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ کا جو سب سے بڑا اس امت پہ احسان ہے
وہ احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام رسول بنا کے ہمارے لیے نبی بنائے ہیں اور آپ کا انتخاب کیا. اور یہ انعام اور اللہ کا احسان اللہ رب العزت نے کب فرمایا؟ آیت سن لیجیے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا، یہ احسان کب ہوا؟ جب اللہ رب العزت نے رسول بنا کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا. آپ کی ولادت امت کے لیے یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا انعام ہے. لیکن اللہ رب العزت نے احسان کس کو کہا؟ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ رب العزت نے احسان کیا جب رسول بنا کے بھیجا، آپ کو رسالت عطا فرمائی. اور جب عقیدہ توحید آپ نے لوگوں کو بیان فرمایا، لوگوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت رکھی. اور یہی وہ نسبت ہے، یہی وہ دعوت ہے جس کی وجہ سے نبی اور امتی کا آپس میں تعلق ہے. یہی دعوت ہے. اگر ایک بندہ عقیدہ توحید کو مانتا نہیں ہے یا مانتا ہے عمل نہیں کرتا، یا اس کو عقیدہ توحید کی سمجھ نہیں ہے، وہ بندہ سمجھے کہ اس کا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ بنیاد ہے. صرف آپ کو یہ مان لینا کہ آپ سب سے عظیم ہیں، آپ سب سے خوبصورت ہیں، آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، صرف یہ باتیں تسلیم کرنے سے بندہ اہل ایمان میں شامل نہیں ہوتا. مومن کب ہوتا ہے؟ جب اس کو تسلیم کرے، لا الہ الا اللہ، اس کو تسلیم کرے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے. اور اگر کسی بندے نے پہلی ساری باتیں مان لی لیکن لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھا، نہ اس کے مطابق عمل کیا، نہ اس کا عقیدہ توحید ہے، تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد کا فرمان سن لیجیے. من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، ایسا بندہ جو اللہ کے حضور ایسی حالت میں پیش ہوا کہ اس نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا، اللہ کے سوا کسی ہستی کو اللہ کے برابر نہیں ٹھہرایا، کسی کی عبادت نہیں کی، توحید والا بندہ اللہ کے حضور چلا گیا. میرے اور آپ کے پیر و مرشد کا سچا فرمان، دخل الجنہ، جو توحید لے کے چلا گیا اللہ اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. یہ بندہ جنتی ہے. اور اسی حدیث کا دوسرا جملہ، وَمَن لَقِيَ اللَّهَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، وہ ساری باتیں مانتا ہے، ولادت کو مانتا ہے، آپ کو حسین و جمیل مانتا ہے، ولادت پہ خوشی کرتا ہے، وہ جھنڈے لہراتا ہے، ولادت پہ وہ خرچہ کرتا ہے، ساری باتوں کو وہ مانتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتا ہے. بخاری کی روایت، دخل النار، یہ بندہ جہنمی ہے، یہ جہنم کا ایندھن بنے گا. بنیاد کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت، آپ کی رسالت فائدہ کس کو دے گی؟ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے مطابق عمل کیا اور شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا. یہ انسان موحد، توحید پرست، ہدایت یافتہ اور راہ راست پہ ہے. یہی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا.
اور یہی میرے اور آپ کے پیر و مرشد کی زندگی کا مقصد ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دی، عقیدہ توحید سکھایا ہے۔ سب سے پہلی دعوت یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد مکے میں آپ نے زندگی گزاری، لوگوں کو یہی دعوت دیتے تھے۔ طائف میں گئے، لوگوں کو یہی دعوت، عقیدہ توحید کی۔ اور مکے کے اندر آپ لوگوں کو دعوت دیتے، آپ بازاروں میں نکل جاتے، آپ میلوں اور منڈیوں میں جاتے اور لوگوں کو کہتے کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو دعوت دیتے، عقیدہ توحید سمجھاتے۔ آپ کا چچا ابو لہب اپنی جھولی کے اندر پتھر ڈال کے آپ کے پیچھے پیچھے چلتا، آپ لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دیتے۔ آپ کا حقیقی چچا مکے کے بازاروں کے اندر، منڈیوں کے اندر آپ کے پیچھے پیچھے جاتا، یہ بھی لوگوں کو مخاطب کرتا اور لوگوں کو کہتا، ایھا الناس، اے لوگوں میری بھی بات سن لو، یہ جو تمہیں عقیدہ توحید کی دعوت دیتا ہے، نعوذ باللہ یہ جھوٹا انسان ہے، اس کی تصدیق قطعاً نہ کرنا۔ پتھر بھی مارتا اور آپ کی تکذیب بھی کرتا، اور آپ لوگوں کو عقیدہ توحید سکھاتے۔ اور جب آپ کی زندگی کے آخری مراحل شروع ہوئے، آپ کی زندگی کے آخری لمحات، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، سب سے آخری کلمہ آپ کی زبان مبارک سے، آخری جملے جو نکلے، آپ نے لوگوں کو جو دعوت دی، لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا، اللہم بالرفیق الاعلی، یہ کلمے آخری کلمات، آخری الفاظ آپ نے جو اپنی امت کو سمجھائے۔ سب سے پہلی دعوت بھی عقیدہ توحید کی دعوت، اور سب سے آخری دعوت بھی لوگوں کو، اپنی امت کو عقیدہ توحید کی دعوت فرمائی۔ پہلی بھی یہی ہے، آخری بھی یہی ہے۔ اس کے بغیر مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہے۔ اور جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ نے لوگوں کو، ایک تو یہ کلمہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے پڑھا، اور دوسرا آپ نے اپنی امت کو، صحابہ کرام کو کیا درس دیا؟ لوگوں کو کون سی باتیں سمجھائیں؟ اللہ کے حضور کون سی التجائیں کی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے میرے اللہ میری قبر کو کہیں پوجا گانا بنا، لوگ کہیں اللہ کو چھوڑ کے میری پوجا نہ شروع کر دیں۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو پوجا گانا بنا، وثن نہ بنا دینا۔ اور آپ کے آخری کلمات، آپ آخری خطبات، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں پہ بھی لعنت کرے، عیسائیوں پہ بھی لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ یہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی امت کو تعلیم دے کے چلیں، آغاز بھی توحید، اختتام بھی توحید، اور توحید ہی بنیاد ہے، اور توحید ہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو توحید کو سمجھ لو، کلمے کو سمجھ لو، عقیدہ توحید کو سمجھ کے زندگی گزارو، انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بہتر بنا دے گا،
آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ عرش والے کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمام احباب کو عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا میرے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان میرے بہت ہی مشفق مربی اور استاد گرامی استاذ القراء محترم جناب قاری عبدالرزاق ثانی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف فرما ہیں۔ پہلی دفعہ ہمارے پاس وہ تشریف لائے ہیں گجرانوالہ سے۔ میں نے تجوید ان سے پڑھی ہے، بہت ہی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ انہوں نے ہمیں تجوید کے درس دیے، تجوید کے اسباق پڑھائے، اور ان کی سکھائی ہوئی تجوید الحمدللہ ہمیں آج تک کام دے رہی ہے، اور ہم نے یہ سبق آگے اسی طرح پڑھائے جیسے ان سے سیکھے ہیں۔ تو کچھ احباب جو نیٹ استعمال کرتے ہیں یا قرات کو وہ سمجھتے ہیں یا قرات کو پسند کرتے ہیں، وہ ان کو جانتے بھی ہوں گے۔ ماشاءاللہ پاکستان کے نامور قراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت ہی اچھی قرات کرتے ہیں، بہت ہی اچھی ماشاءاللہ تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم ان کی ابتدا میں نماز بھی پڑھیں گے۔ میں نے تو گزارش کی تھی کہ آپ جمعہ بھی پڑھائیں، لیکن انہوں نے میری گزارش کو قبول نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت ان کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمیں امامت بھی فرمائیں گے، اور میں انشاءاللہ گزارش کروں گا کہ جماعت کے بعد تھوڑی سی تلاوت قرآن مجید بھی آپ احباب ان کی سنیں۔ گجرانوالہ کے اندر انہوں نے ایک مرکز کی بنیاد رکھی ہے، ایک مرکز یہ بنانا چاہ رہے ہیں حافظ آباد روڈ پہ۔ الحمدللہ وہ مرکز منظور ہو چکا ہے، یہ جو ہمارے مساجد بنانے والے ادارے ہیں ان کی طرف سے مرکز منظور ہو چکا ہے، لیکن اس کی بنیادوں کا جو خرچہ ہے وہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ وہ جو مقامی جماعت ہوتی ہے یا جو مرکز بنانے والا ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس میرے استاد گرامی محترم قاری عبدالرزاق ثانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ تشریف لائے ہیں۔ تو میں آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کریں، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ کوئی بھی بھائی جو ہے نا وہ جو یہاں جمعے میں موجود ہے وہ خالی ہاتھ نہ جائے، بلکہ ابھی اٹھیں اور تعاون کریں۔ کچھ بھائی جو ہے نا وہ یہ فنڈ جمع کر لیں، جمعے کے بعد انشاءاللہ تلاوت بھی ہوگی، اور محترم جو ہمارے محسن پاکستان ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب رحمہ اللہ، ان کا انشاءاللہ نماز جنازہ بھی غائبانہ بہت سارے دوستوں نے اصرار کیا ہے، ان کے اصرار پہ ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ تو ابھی تمام احباب جتنے بھی یہاں موجود ہیں، آپ کا تھوڑا تھوڑا تعاون انشاءاللہ بہت زیادہ بن جائے گا۔ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں سارے تعاون جمع کروائیں، اور جو مائیں بہنیں جمعہ پڑھنے والی ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ میرے استاد گرامی تشریف فرما ہیں، پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ دل کھول کے تعاون کیجئے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا تعاون مسجد کی بنیادوں میں جائے گا، مسجد اور مرکز کی بنیادوں میں لگے گا، تو قرآن مجید کی تعلیم وہاں ہوگی، انشاءاللہ آپ کا وہاں حصہ ہوگا۔ جتنے بھی احباب ہیں تعاون جمع کروائیں، کوئی بھی بھائی تعاون کے بغیر نہ رہے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس طرح آپ پہلے بڑھ چڑھ کے تعاون کرتے ہیں تو آج بھی ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آپ کے مالوں میں برکت پیدا فرمائے۔ جو بھائی رہ جائے وہ جمعے کے بعد تعاون کر کے جائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا